آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے ان پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ رہنما روشن اصول، وہ زرعی اصول جن کو ہم سامنے رکھ کر آج موجودہ دنیا میں امت مسلمہ کے سنگین مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ذکر کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ان درخشاں پہلوؤں کا۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہجرت کے تصور کا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ کے پیروکاروں پر اور آپ پر مکہ کے کفار نے ظلم و ستم کیا، تو آپ نے اپنے پیروکاروں کو تلقین کی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ بعد ازاں یہی تعداد جب بڑھی، ان کو بھی اگلے سال یہی مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کا جو عیسائی حکمران ہے وہ رحم دل اور عادل شخص ہے، وہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تو ہجرت کرنے والوں میں وہ لوگ شامل تھے جو مکہ میں ہی جنہوں نے پرورش پائی، مکہ میں ہی زندگیاں گزاریں، لیکن اپنے عقیدے کی بنیاد پر، اپنے نظریے کی بنیاد پر اس انقلابی پیغام کی حفاظت کے لیے وہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر، مکہ کو خیر باد کر کے حبشہ روانہ ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے اور دیکھا کہ کفار مکہ کی اور مشرکین مکہ کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ نے مکہ سے باہر الگ سے کسی جگہ پر رہائش کے متعلق سوچنا شروع کیا، اور اسی وجہ کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے طائف کا بھی رخ کیا تھا کہ مکہ سے باہر جا کر کسی اور جگہ پر اپنے اس مشن کا، اپنے اس تبلیغ کا پیغام عام کیا جائے، لیکن طائف کے لوگوں نے جگہ نہیں دی، اور 13ویں 90 سال کے بعد مدینہ کے چند لوگ مکہ سے باہر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، انہیں مدینہ آنے کا موقع، مدینہ آنے کی ایک تجویز پیش کی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ تجویز قبول فرما لی اور اپنے سارے پیروکاروں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ کے پیروکاروں نے اور بشمول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سب نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور یہاں پر جو بات ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ ان سب نے جو کعبہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، جو کعبہ سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے، مودت رکھتے تھے، انہوں نے وہ مقدس سرزمین چھوڑی اور مدینہ آ بسے۔ اور جب وہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کی فضا بھی ان کو سازگار نہ آئی۔ اولین ایام میں آپ کے اصحاب بیمار ہونا شروع ہوئے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ تھا وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا تصور ہجرت کہ آپ نے اپنے مقدس ترین سرزمین کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا۔ اس سے اور مقدس سرزمین کیا ہو سکتی تھی؟ اپنے پیروکاروں کو تلقین کی اور خود بھی اس ہجرت میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے مدینہ کی طرف لوٹ گئے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ایک اور رہنما اور درخشاں اصول، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے صلح حدیبیہ کے مقام پر۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صلح حدیبیہ سے قبل مسلمان غزوہ بدر میں اور غزوہ خندق میں کفار مکہ کے ساتھ جنگیں کر کے ان کو ناکوں چنے چبوا چکے ہیں، اور اس دورانیے کے درمیان چند سرایوں میں بھی مسلمانوں نے کفار کو سخت ہزیمت کا شکار کیا ہے۔ صلح حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب حج کی تیاریوں کے لیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا جاتا ہے، اور روکنے والے کفار مکہ ہی ہیں، اور
اس جگہ پر رک کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدہ ایسا ہے کہ آپ کے اصحاب اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے اصحاب اظہار ناپسندیدگی بھی کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری صلح حدیبیہ میں لکھی جانے والی شرائط یہ ہمارے خلاف ہیں اور بظاہر کفار مکہ کے حق میں ہیں۔ تو وہ شرائط کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی یہ شرائط مان لیں کہ مسلمان اس سال حج کے لیے نہیں آئیں گے، وہ اگلے سال سے حج کے لیے آئیں گے، اور اگر حج کے لیے آئیں گے تو تلواریں ان کے نیام میں ہوں گی۔ اور یہ معاہدہ 10 سالہ معاہدہ ہے جو کفار مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان ہوگا، جس میں کوئی ایک فریق دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، یعنی جنگ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ تو آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ازاں تاریخ میں اور ان کی زندگی کے بعد دیگر معاملات صلح حدیبیہ کے بعد جو پیش آئے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صلح حدیبیہ کے کا امن معاہدہ سائن کرنے کے بعد آپ نے گرد و نواح ڈپلومیٹک اصول اپنائے، آپ نے ارد گرد کے شاہوں کو خطوط لکھے، گویا ایک فورن ڈپلومیسی قائم کی۔ آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان کو اپنا پیغام پہنچایا، اور اس دورانیے میں یعنی صلح حدیبیہ کے بعد سے مسلمانوں نے خاطر خواہ طاقت حاصل کی، جو کہ کفار مکہ کے طور پر ہمیں وہ طاقت دیکھنے کو بھی ملی، کیونکہ بعد میں مسلمانوں نے فتح مکہ کی جیت بھی اپنے ہاتھ حاصل کی۔ یہ وہ دو روشن اصول تھے۔ اگر آج بھی مسلمان جو دنیا میں مختلف مقامات پر پٹ رہے ہیں، مختلف مقامات پر ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، کیونکہ وہ اقلیت میں ہیں اور معدود چند ہیں، انتہائی قلیل تعداد میں ہیں، تو مسلمان ان روشن اصولوں کو اپنا کر دوبارہ سے وہ کھوئی ہوئی طاقت حاصل کر سکتے ہیں اور ایک غلبے کی کیفیت واپس بحال کر سکتے ہیں۔ امید ہے اگر مسلمان ان روشن اصولوں پر عمل کریں گے تو دوبارہ سے غلبہ حاصل کریں گے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کوئی ایسی بات مزید اضافے کے طور پر دیکھی جا سکتی تھی تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں جا کر لکھیں اور اپنی رائے سے متعلق مجھے جاننے کا موقع دیجیے۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔